ابھی نا ہم دوائی لے رہے ہیں، سمینہ کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، یہ 2 والی، ایک تو فلیجل کی پہلے لگ چکی ہے اور دوسری جو ہے نا یہ ہے دوسری پہلے جو لگ چکی ہے نا وہ اومیپرازول ہے، ایک دوسری جو ہے نا یہ ہے فلیجل کی، تو یہ ہے میٹرونیڈازول، جو فلیجل کی جو ہے نا بوتل ہے، تو ابھی لگی ہوئی ہے اس کو۔ طبیعت اس کی کافی خراب ہو گئی تھی، سینے پہ بہت زیادہ جلن تھی سینے پہ، اور الٹی آ رہی تھی، تو پھر میں نے اس کو پرسوں بھی میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہم ہسپتال چلتے ہیں، وہاں ڈرپیں لگیں گی تو آپ صحیح ہو جاؤ گی، لیکن اس نے ضد کی، ایک عام سے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، وہاں اس پہ اس نے ٹیبلٹ وغیرہ دے دی اور اومیپرازول کیپسول دے دی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہوئی۔ پھر آج میں نے اس کو زبردستی لایا ہوں ہسپتال، تاکہ اس کی جو ہے نا ہم بہتر ٹریٹمنٹ کروا سکیں، تو الحمدللہ ابھی چل رہا ہے اس کا دوائی شوائی، انشاءاللہ اب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے اور بھی لینی ہے دوائیاں شوائیاں، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، اور ڈاکٹر نے روکا ہے اس کو، چاول چٹنی سارا چیزیں نا، کولڈ ڈرنک وغیرہ سب کچھ روکا ہے اس کو، چائے وغیرہ بھی روکی ہے، تو انشاءاللہ پرہیز کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ ٹھیک ٹھاک میں تو ہوں، لیکن سمینہ کی طبیعت کافی خراب ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلا کلپ، تو ہم نے کل بھی دوائی لی، آج رات کو پھر الٹیاں اس کو بہت زیادہ ہو گئی تھیں، پھر ہم صبح ہی چلے گئے ہاسپٹل، وہ ہے کانپور چلے گئے تھے ہم، کانپور میں ایک ظفر اقبال بندہ ہے، ڈاکٹر ہے، تو اس سے ہم نے جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کروایا، تو الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا ان سے نا ہم نے، اور پھر اس نے بتایا کہ جگر میں چربی ہے، اس کے بعد جو ہے نا معدے میں بھی سوزش ہے، تو ابھی بھی بوتل لگی ہوئی ہے سمینہ کو، یہ دیکھیں اوپر جو ہے نا ایک لگی، ابھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ تقریباً کوئی 1 بجے 2 بجے کا سٹارٹ کیا تھا، لگی ہوئی ہے بوتل، ابھی کیا ٹائم ہونے والا ہوگا؟ تقریباً 5 ہونے والے ہوں گے، ہے نا، 4 ہونے والے ہوں گے، 4-5، تو تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی ڈرپ تھی، ابھی ختم ہونے والی ہے، ہم اس کو نکالیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہاں کاٹن پڑا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو رکھ دینا حفاظت کے ساتھ۔ کپاس کدھر گئی سمینہ؟ ارم جاؤ یار، جلدی کرو لے آؤ کپاس۔ تو ابھی بوتل جو ہے ختم ہونے والی ہے، بالکل ہی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، چیک کر سکتی ہیں اس کو، تو اس کے اندر جو ہے نا انجیکشن وغیرہ بھی ڈالے ہیں کافی سارے، اور ابھی پھر چلائی تھی ہم نے یہ، تو ابھی جو ہے نا اس کو نکالیں گے، تو یہ برنولے کے ساتھ لگائی تھی، کیونکہ ڈرپ اگر لگاتے ہیں نا پھر جو ہے نا وہ ہمیں وہ ہلتی رہتی ہے نا، کیونکہ کافی ٹائم جو ہے لگتا ہے اس بوتل کو ختم ہونے میں، تو اگر ہم اکیلی وہ سوئی لگاتے نا، پھر وہ جب سمینہ ہاتھ ادھر ادھر کرتی نا، پھر وہ ہلتا، پھر پین ہوتا، تو اس لیے نا ہم نے سوچا کہ چلو برنولا لگا دیتے ہیں، کیونکہ برنولے کے آگے نا سوئی ہوتی ہے، پھر اوپر پلاسٹک ہوتا ہے، سوئی نکال لیتے ہیں، پلاسٹک جو ہے وہ اندر نس کے اندر کھڑا رہتا ہے، تو وہ دکھتا نہیں ہے زیادہ، مجھے تو یہ آ چکا ہے ہمارے پاس نا، تو یہ دیکھیں ختم ہونے والی ہے، یہ دیکھیں تھوڑا پانی بچاتا ہے اس کے اندر، تو یہ ابھی نیچے آئے گا پائپ کے اندر، تو ہم ادھر سے نا بند کر کے اس کو جو ہے نا پھر نکال لیں گے، تو بسم اللہ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا ہم کرتے ہیں بند، اور پھر جو ہے نا یہ اب رک چکی ہے، اب جو ہے نا اس کو نکالتے ہیں ہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج سڑکوں پہ راؤنڈ لگا رہی ہیں، چلیں زبردست ہو گیا، تو تھوڑی سی نا آپ کے لیے ہیلپ آئی تھی، میں نے کہا چلو آپ کو دے دیں، تو میں نا راشن بھی لے کے آیا ہوں آپ کے لیے یہ، اور کچھ نقد پیسے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے، تو پھر آپ نے جو اہم ضروریات ہیں نا آپ کی، آپ نے وہ پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، چلیں گھر چلیں، پھر انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو ابھی سائیکل چلاتے ہیں بھائی، ان کو دیکھیے گا، یہ سائیکل بھی ہم نے ان کو نا، ہماری آپی ہیں روبی آپی، ان کی طرف سے ہم نے ان کو ڈونیٹ کی ہے سائیکل، پکڑواؤ یار، ایک سائڈ سے پکڑ لو، ایک سائڈ سے، ہاں ادھر ایسے پکڑ لو، چلو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، ابھی چلتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ چلیں، یہ روبی آپی نے نا ان کو عطیہ کی تھی یہ سائیکل، تو الحمدللہ ان کا جو عطیہ ہے نا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح ہاتھوں میں پہنچا ہے، اور یہ مستحق لوگ ہیں، ان تک ہم نے پہنچایا تھا۔ تو یہ راشن ہے، یہ راشن کا تھیلا ہے، تو اس میں نا 2 تھیلے آٹے کے ہیں،
اور باقی کھانے پینے کی چیزیں ساری ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری آپی ہیں سدرا آپی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے آپ کے لیے بھجوایا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کے لیے خاص طور پہ ان کے حج کے لیے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک ان کو ایک نہیں بلکہ سینکڑوں حج کروائے, ہماری دعا ہے ان کے لیے. ہاں جی آمین. تو انشاءاللہ, اور باقی اللہ پاک ان کو نا تندرستی دے, ان کو بھی, اور کاشف بھائی کو, ان کے ہسبینڈ ہیں ان کو بھی. ہاں جی بالکل. اللہ پاک ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے. تو یہ کتنے ہیں, اور یہ کتنے ہیں, 5,000. کتنے ہو گئے, 6,000. تو یہ راشن اور یہ جو 6,000 ہے نا, یہ ان کی طرف سے نا آپ کو گفٹ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے. اللہ پاک ان کے رزق میں کاروبار میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ پاک ان کو خاص حج پہ بلائے, اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک ان کو تندرستی دے, ان کے ہسبینڈ کو تندرستی دے, کاشف بھائی کو, سدرا آپی کو, اور ہمارے دیکھنے والوں سب بہن بھائیوں کو اللہ پاک تندرست رکھے, صحت یاب رکھے, اور لمبی عمر عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس دن کے چھت ڈل جائے, تو ہاں آپ نے پھر یہ اکٹھے کرنے ہیں, پھر گارڈر لے لینا ہے, پھر آہستہ آہستہ پھر ٹیئر لے لینا ہے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر وہ ٹائل لے لینا ہے. اسی طرح نا آپ کی چھت ڈل سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے, اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ہو سکے آپ کے لیے تو آپ کی چھت جو ہے کمرے کی بن جائے. تو یہ سولر پلیٹ بھی کسی نے ان کو دی ہوئی ہے, ہمسائے ہیں, کہ آپ دن کو لگی نا پریشان ہوا تھا, ہاں ہاں اس وجہ سے وہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی. ہاں ڈاکٹر نے بولا بھی اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھو. ہاں ٹھنڈی کہاں ہے, پھر وہ اس نے بولا بھی یہ گزارا کرو, ہمارے گھر بجلی آ گئی ہے, آپ اس پہ گزارا کرو. ان سے لے کے تو پھر چلا رہا ہوں. ہاں پھر کسی نے ان کو نا دی ہے پلیٹ کے, تاکہ چلو آپ نا گزارا کرو. ہاں موسم ٹھنڈا ہو جائے گا پھر وہ ہاں چلیں, اللہ پاک آپ کو آپ کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. اللہ پاک آپ کو بھی تندرست رکھے. جی ہاں بالکل, آمین جو بھائی آمین. کامن کر رہے ہیں ان کو بھی تندرست رکھے, ہاں جو جی دیکھ بالکل, رہے ہیں ان کو بھی ہاں جی. تندرست رکھے. تو یہ آپ کے لیے نا تقریباً 15 سے 20 دن آرام سے چل جائے گا آپ کا نا. آٹا اس میں نے کافی سارا ڈلوایا ہے, تاکہ آپ کو نا آٹے کی پریشانی نہ ہو, کیونکہ آٹا اگر ہو نا گھر کا, پھر بندہ ٹماٹر کی چٹنی بنا لیتا ہے, ہاں ٹماٹر کی یا لسی کی چٹنی بنا دیتا ہے بندہ. میں خود بھی بڑا شوقین ہوں ٹماٹر کی چٹنی کھانے کا. دوپہر ہمارا یہی ہے چٹنی, لسی ہاں کی چٹنی ہے. ہاں وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود بھی شوق ہوتا ہے نا چٹنی کھانے کا, تو میں نا خود بنا لیتا ہوں. تو یہ چیز اگر آٹا گھر کا ہو نا پھر گزارا ہو جاتا ہے. اگر آٹا نہ ہونا خود پھر وہ دال بنا لے, پھر کیا فائدہ اس کا, دال بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, آٹا ہو جائے پھر سارے گزارے ہو جاتے ہیں گھر کے. اس لیے نا میں نے آپ کو نا آٹا لے کے دیا زیادہ, بہت مہربانی, ہاں تاکہ آپ کا زیادہ گزارا ہو سکے. تو باقی یہ 6,000 آپ کے لیے گفٹ تھا ہماری آپی سدرا کی طرف سے, اور کاشف بھائی کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. اور الحاج بنایا, ہاں ہاں الحاج وہ حاجی ہوتے ہیں نا, ہاں بالکل, جس کی تعداد ہی نہیں ہوتی, ہاں جی بالکل بالکل بالکل. آمین ثم آمین. تو اپنے بچوں سے بھی دعا کروانی ہے, ٹھیک ہے نا آپ نے. الحمدللہ جی, ہمسایوں کے گھر سے آج سالن آیا ہے. اور جو ہے نا بات اصل میں یہ ہے, اس لیے آیا ہے کیونکہ سمینہ کی آپ کو پتہ طبیعت خراب ہے. تو رات جو ہم نے حالات بھگتے ہیں نا وہ بہت برے بھگتے ہیں. بس مجھے تو پتہ تھا کہ اس کو بس الٹیاں شلٹیاں ہیں, بخار شخار نمونیا ہے سمینہ کو, لیکن سمینہ کو جو ہے نا پتہ نہیں کچھ اور ہی دماغ میں چیزیں آ رہی تھیں. کیونکہ ساتھ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ, اس کو پھر عجیب باتیں جو ہے نا سوجتی ہیں, دماغ میں آتی ہیں. اس کا بھی قصور نہیں ہے. تو پھر یہ نا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے, میں پانی پیتی ہوں مجھے الٹی آ جاتی ہے, میں کوئی چیز کھاتی ہوں فوری مجھے الٹی آ جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے مجھے اندر کیوں نہیں جا رہی. تو پھر بھی چلیں کوئی بات نہیں. پھر ہم صبح چلے گئے تھے وہاں خانپور میں, تو ہم نے وہاں سے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا. پھر پتہ چلا کہ جگر کے اوپر تھوڑی سی چربی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا معدے میں ورم ہے, سوزش. تو معدے میں جو سوزش ہے نا وہ پتہ کیوں ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے جب الٹیاں زیادہ حد سے گزر جائیں نا,
اور آپ گرم چیز کھائیں اور آپ کا معدہ ہیٹ ہو جائے تو اس سے نہ ورم پڑ جاتی ہے معدے میں، تو سوزش پڑ جاتی ہے، تو آنتیں جو ہے نا وہ مطلب سوج جاتی ہیں. تو یہ ساری سچویشن تھی جس کی وجہ سے نا اس کا ہاضمہ نہیں ہو رہا تھا صحیح. تو کہتے ہیں جگر میں اگر چربی ہو نا جگر کے اوپر تو پھر بھی نا میدا جو ہے نا ڈسٹرب ہوتا ہے، صحیح نہیں کام کرتا. تو یہ سب اس کے مسئلے تھے. اللہ کا شکر ہے پھر آپ نے دیکھا ڈرپ ہم نے لگوائی، کل بھی ہم نے 2 ڈرپیں لگوائیں، پھر آج صبح ہم نے 1 ڈرپ لگوائی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب الٹیاں کنٹرول ہیں، شکر اللہ کا. آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک کرے کہ آگے بھی نا صحیح اس کی طبیعت جو ہے نا رہے. اور پھر میں نے اس کو روکا ہے، میں نے کہا آپ نے ایسی اٹھ پٹانگ چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی، احتیاط کرنی ہے. نمونیا وغیرہ کی بھی گولیاں دی ہیں ڈاکٹر نے، پیراسیٹامول ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اور یہ جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گی. امید ہے کہ چٹپٹی چیزیں نہیں کھائے گی، اگر کھائے گی تو پھر ساتھ مار بھی کھائے گی. میری باس میں چاول ہی کھائے تھے، کیا ہم نے کھایا؟ یار چٹنی دہی سمینا آپ نے کھائی تھی پتہ ہے؟ جو بازار سے دہی ملتی ہے نا وہ ٹاٹری والی ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی. آئی سمجھ؟ اس نے جب وہ کھائی ہے نا، چاول کھائے ہیں، دہی کھائی ہے نا، چٹنی کھائی ہے دہی والی، صبح اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کا معدہ خراب ہوا. اس کے پیٹ میں نا مروڑ تھے، بل پڑتے تھے، کچھ دیر بعد بل پڑتے تھے مروڑ، پھر اس کو پین ہوتا تھا. تو اس کو میں نے کہا ہم چلتے ہیں گائنیکولوجسٹ کے پاس، اس سے الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں، پھر ہمیں چلے گا پتہ کہ معدے میں کیا ہے، پھر جا کر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں جی ایک عام سا ڈاکٹر ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر بھی نہیں ہے، وہ ڈسپینسرس کو کہیں گے، ڈسپینسر ہے وہ، اس سے جا کر اس نے میڈیسن لے لیا، گولیاں لے لی ہیں، گولیاں وغیرہ کھائی ہے، درد تو ختم ہو گیا، لیکن پھر وہ کیا ہو گیا کہ یہاں پہ سینے پہ نا بوجھ پڑنا شروع ہو گیا. تو کیونکہ ساتھ ذرا معدہ صحیح نہیں ہوا، تو پھر جب اس کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا پھر ہم چلے گئے لیاقت پور میں. وہاں سے ہم نے دوائی لی، وہاں سے اس نے ایک فریجل کی ڈرپ لگائی، ایک چھوٹی ڈرپ لگائی میپرازول کی. تو وہ ہم پھر آگے واپس اس سے الٹیاں زیادہ ہو گئیں، اس کو بڑھ گئیں. تو اس نے گولیاں بھی دی الٹیوں کی کہ آپ نے کھانے سے نا 2 گھنٹے پہلے کھانی ہے یہ گولی. تو خیر رات کو الٹیاں وہی الٹیاں، جو بھی چیز کھائے وہ پھر الٹی. اس کے بعد میں خود بھی تھوڑا بہت پریشان تھا، لیکن مجھے اللہ پہ یقین تھا. اللہ پاک سے میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ پاک جو نا ہمارے ساتھ مطلب اچھا کرے گا، ہمیں اچھے کی امید ہونی چاہیے اللہ پاک سے. شکر ہے اللہ کا. پھر ہم صبح چلے گئے وہاں خانپور اچھا ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، ظفر اس کا نام ہے، تو ظفر اقبال اس کا نام ہے. تو اس سے ہم نے پھر دوائی لی. اللہ کا شکر ہے ڈرپ شپ اس نے لکھ کے دی، وہ ہم نے لگوائی. تو اللہ کا شکر ہے اب کافی حد تک نا یہ بہتر ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں رات اتنی پریشان ہو گئی تھی بہت زیادہ. لیکن ابھی آپ نے احتیاط کرنی ہے یار، خدا کا واسطہ ہے یار. خود پہ اپنے جسم پہ اگر ترس نہیں آتا نا پھر ہم پہ ترس کر لو. بس کرو یار، اتنا بھی نہ کرو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ پیٹ تو یار اپنا ہے نا یار. ہاں پیٹ ساتھ وہ کھانا ہے، اس کو آپ نے اتنا مطلب ہیٹ والی چیزیں کھانی ہے، تو پیٹ آپ کا اپنا ہے، اس کو تو آپ خیال کریں نا، کیا خراب ہو جائے گا پھر مصیبت. ساتھ اب پریشانی، ہم تو صرف پریشان ہوئے ہیں لیکن اس نے تو اذیت بھگتی ہے. ہاں ابھی اگر اب بھی اپنی کیئر نہیں کرو گی، احساس نہیں کرو گی تو پھر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، وہ پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ کے سرانے. اور ساتھ وہ بریڈ کھانی ہے نا آپ نے ابھی 4-5 دن. تھوڑا سے میں نا نمکین کھا لوں نا، پھر کہتی ہوں چھوڑو. نہیں روٹی شوٹی نہیں کھانی ہے آپ نے. میری بات سنو، خدا کا واسطہ ہے، میں اب ہاتھ جوڑ کے میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا. بات ہے سیدھی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. یہ دیکھو میری بات سنیں پیارے بھائیو، جب یہ بندہ خود کے ساتھ خود کرے تو پھر کیا کرے بندہ اگلا. خدا کی قسم روک کے میں تھک گیا ہوں کہ چاول نہ پکاؤ، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی. میری بات سنیں، بنتا تو بہانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں دکھ اور سکھ، بہانے بنتے ہیں، لیکن بندے کو خود کو بھی کچھ کیئر کرنی چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں. باتیں کر رہی ہے آپ سے. زیادہ چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ،
तो मुझे जब उल्टी आती थी ना तो सारा रोती थी कि इसको क्या हो गया है। हाँ साफ ज़ाहिर है, बच्चे जो है ना वो समझ जाते हैं अहमद कि की बहन है ना, वो भी मेरे जैसे मतलब चेहरा उसका मेरे चेहरे से ना मिलता जुलता है, तो उसको देख के ये समझ रही थी कि ये मेरी अम्मी है। तो ये ना खुशी से उसके साथ बैठ गई। अगर मैं और को किसी और को लेके जाती ना ये फिर रोती, हाँ तो उसके पास ना ये बैठी रही। फिर हाँ बिल्कुल। हॉस्पिटल गए थे ना तो उसको मैं साथ लेके गई थी, फिर उसने ना इसको संभाला। मुझे तो होश ही नहीं था, हाँ मैं तो ऐसे जैसे कुछ भी जिसम में कुछ भी नहीं होता, सांस भी। तो डॉक्टर ने फिर इसको पता है क्या कहा डॉक्टर ने? कहते तुम्हारा सारा वहम है, कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही डिप्रेशन ले रही हो, जितना उसने कहा सोचोगी ना उतना मैदा तुम्हारा ज़्यादा ख़राब होगा मैदा, ऐसे कहा है ना उसने। हाँ उसने ये भी कहा कि चावल तो मेरी तुमने बात सुनो, इतना जब तबीयत खराब हो जाए फिर इंसान को परेशानी आती है। मेरा ना बिनोई था बेचारा, उसको ना ऐसे बस एक छोटी सी उल्टी आई, फिर उसी से बेचारा ना बढ़ता गया। तकरीबन 8 मंथ, तकरीबन 1 साल ही बीमार आ गया बेचारा ना। उसको भी यही, जो भी चीज़ खाता था हजम नहीं होती थी, उल्टी आ जाती थी। वो भी उस बेचारे के अल्लाह माफ़ करे, वो और था कोई सिस्टम, ये वो नहीं बस। है, अल्लाह फिर का मेरी अम्मी शुक्र का है। भी ये मसला था, वो भी जब खाना खाते थे ना उनको उल्टी आ जाती थी। उसका ना मतलब खुराक अंदर नहीं जाती थी और ना हजम होती थी, बल्कि खाती भी नहीं थी बेचारी ना। पानी वाली चीज़ें पीती, जैसे जूस हो गया, चाय वगैरह थोड़ी सी पी ली, बस ये चीज़ें उनके ना अंदर जाती थी। मेरा बस इस वजह से ना थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हुई थी। सलाद हो रहा है ना इसको। और हम जा रहा है अभी खजूरें लेकर। ये अपनी इसकी ना बहनें इसने बनाई हुई हैं। कितनी बहनें हैं आपकी? एक तो सादिया आपकी बहन हो गई, और दूसरी मदिया आपकी बहन है, और कोई नहीं है। छोटी नहीं बहन है आपकी? वो एक बुशरा है। बुशिरा छोटी है, वो दूसरी जो है सोबिया, वो भी और एक और भी है, वो मुन्ना नहीं। मुनज़र नहीं। तो हमारी जो साथ वाली बाजी है ना, उनकी अल्लाह माशाल्लाह 5 बेटियां हैं, अल्लाह पाक ने उनको दी हैं। बेटियां रहमत होती हैं, तो अब उनको जा रहा है ये खजूरें देने के लिए। हाँ यार, हम अपनी बहनों को ना गिफ्ट देने जा रहा है यार हम। गिफ्ट नहीं, ओ कितना होते हैं फिर गिफ्ट? बहुत ज़्यादा होते हैं क्या? बर्तन, छुरी जो है वो भून के रख दी। हाँ रोटियों के नीचे छुरी भी रख दी। दे वापस दे दो, छुरी भी उनको दे दो, एक कटोरी भी उनको दे दो। अभी उन्होंने दी है रोटी ना, तो कटोरी धो के नहीं दी। बस वो धो लेंगे, वो खुद यहाँ पे आई है बेचारी, बर्तन मुझे धो के दे देंगी। वाह भाई वाह। समीना की तबीयत ख़राब है ना, फिर वो बच्चियाँ हैं साथ वाली, तो फिर वो हेल्प करती हैं, तो क्योंकि वो सिपारा पढ़ती है ना समीना के पास, तो फिर वो हेल्प करवा लेती हैं। तो अब मैंने सिपारा पढ़ने की बात की और हेल्प की बात की, तो कसर कमेंट आ जाएंगे कि आप लोग बच्चों से काम करवाते हैं। अभी दुख सुख आ जाता है बंदों के ऊपर। इस तरह चलता है हमारे इलाके में, हमारे गांव में इस तरह चलता है। हम भी उनकी हेल्प करते हैं अक्सर, हम भी उनसे उनके काम करवा लेते हैं। जब उनका कोई मतलब कोई ज़्यादा काम हो ना, फिर मैं भी करवा लेता हूँ उनके साथ। ऐसी नहीं बात कि उसे वो हो जाती हैं। तो ये जो है ना, शहरों में तो ये नहीं होता। शहरों में तो अक्सर लोग ना अपनी में पड़े रहते हैं। अब तो यहाँ गाँव में एक दूसरे की हेल्प करवा लेती हैं। पहले आपको पता है, पहले ज़माने में लोग जो है गंदम काटते थे, फिर वो 3-4 जो 5 जो घर होते थे ना, उनको फिर विंगार देते थे, तो फिर वो ना काम करवाते थे, फिर वो और दूसरे का काम आता था, फिर उनको विंगार देते थे। तो इस तरह ना हम गाँव में तो ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं ना पुट्ठे सीधे कमेंट, तो मुझे उन पे ना अजीब मतलब समझ नहीं आती उनकी ना, वो क्या सोच के पता नहीं पुट्ठे सीधे कमेंट करती हैं। तो चलें खैर, अल्लाह पाक आप सबको खुश वो रखे। जो छोटी बच्चियां थी ना, वो सारा दिन धूप में फिरती रहती थी। हाँ, फिर उनकी माँ ने क्या कहा उनकी था? अम्मी ने कहा था कि आप इनको ना इधर ही रखा करो, ये चले आराम के साथ खेला भी खेलते, करेंगे हाँ। और जारा के भी साथ भी खेलेंगे। हाँ तो वो खुद भी उठा के, उनको शौक था, वो कहती थी हमारी अम्मी नहीं करने देती, तो वो यहाँ पे लगी रहती थी। हाँ, हम नहीं उनको कहते थे। फिर कुछ कमेंट आ गए कि जी ये जो है ना, मेरी इन्होंने बात ऐसे सुनो, किया, ऐसे छोटी किया। छोटी बच्चियां, उन्होंने कौन सा साफ सुथरा काम वही तो करना होता है? बात है ना। अब उनकी जो पुट्ठे सीधे कमेंट करते हैं, उनकी अक्ल को क्या पता क्या है। अब देखें ना, अब कुछ लोग हमारे गांव के जिस तरह कमेंट करते हैं ना, वैसे लोग हमारे गांव में भी हैं। अब वो पता है क्या कहते हैं कि जो बच्चे ये पढ़ाते हैं ना, शायद इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। हाँ, तो फिर एक दो बंदों ने मुझे कहा इस तरह ना
تو میں نے پھر ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دی نا بچوں کی. اب میں آپ کو پتہ ہے میں ولاگ میں نہیں ڈالتا بچوں کی ویڈیو جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ جی شاید یہ بچوں کا ولاگ بناتے ہیں پھر ان کو نا کوئی پیسے دیتے ہیں سر حکومت ان کو گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے. تو میں نے ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دی بچوں کی. میں نے کہا جو پیسے مجھے ہمیں ملتے ہیں نا بچوں کے گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے کروڑوں روپے تنخواہ دیتی ہے تو وہ ہمیں نہ دے. ٹھیک ہے نا. میں نے پھر وہ چھوڑ دیا بچوں کو. میں نے کہا چلو پڑھانا ہے تو ہمیں پڑھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہم پھر اب دوبارہ ویڈیو نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم خود بھی کسی سے کوئی روپیہ نہیں لیتے. ہمارا شوق ہے بچوں کو پڑھانا, ہم وہ جو ہے پڑھاتے ہیں الحمدللہ. تو باقی جو بات کرتا ہے وہ کرتا رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ حافظ.